آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی کاتب وحی اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے میں سالے تمام مومنین کے ماموں جان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خال المؤمنین ہیں، مومنین کے ماموں جان ہیں۔ تو اب اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو جو بھی مومن ہوگا وہ ایمان کے رشتے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کے اعتبار سے اپنا ماموں سمجھے گا۔ جس کا ایمان ناقص ہو، جو مرضی برا بھلا کہتا رہے، عرف عام کے اندر ہمارے ہاں ایک گروہ موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کا پکا محب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم علی کے بھی محب ہیں، اہل بیت کے بھی محب ہیں، حالانکہ جیسے ان کا لباس ہوتا ہے ان کے دل بھی ویسے ہوتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی آڑ لے کر اور حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ پاک نے مولا علی پاک سے جنگ کیوں کی ہے؟ صرف جنگ کرنے کی وجہ سے امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، بہت برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، امیر معاویہ پاک کو گالیاں دینے والا جس کا تعلق نہ مولا علی سے ہے نہ اہل بیت اطہار سے ہے، یہ پکی بات ہے۔ وہ کیسے؟ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کا محب ہوگا، محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا نا، وہ امیر معاویہ کو گالیاں نہیں دے گا، وہ امیر معاویہ سے پیار کرنے والا ہوگا۔ وہ کیسے؟ آؤ بخاری اٹھا لیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر یہ فرمایا تھا کہ میرا بیٹا امام حسن یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جو دو مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ اور امام حسن پاک نے امیر معاویہ اور مولا علی پاک کے درمیان میں صلح کروائی ہے۔ امیر معاویہ پاک کی الگ ایک جماعت تھی، مولا علی پاک کی الگ ایک جماعت تھی، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کروانے والے کون ہیں؟ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام حسن کون ہے؟ امام حسن وہ ہیں جو میرے محبوب کے شہزادے بھی ہیں، مولا علی کے شہزادے بھی ہیں، سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بھی شہزادے ہیں۔ اب صلح کروائی ہو امام حسن نے، اور پھر اہل بیت کا اطہار کا محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ کہے کہ امیر معاویہ کو ہم نہیں مانتے، تو بتائیے امام حسن سے محبت ہوئی؟ کیا میرے نبی سے محبت ہوئی؟ جب میرے محبوب کا فرمان آ چکا کہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا، تو میرے نبی کا فرمان کہاں جائے گا؟ امام حسن کی صلح کہاں جائے گی؟ پھر تو سمجھو کہ اہل بیت اطہار کی آڑ لے کر امیر معاویہ پاک کو برا بھلا کہنے والا جس کا تعلق نہ نبی سے ہے نہ امام حسن سے ہے، اور جس کا تعلق امام حسن سے بھی نہ ہو اور نبی سے بھی نہ ہو، تو پھر آپ خود بتا دیں، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ اس کا تعلق پھر حضور کی محبت کرنے والوں میں سے یا حضور کی آڑ سے محبت کرنے والوں میں سے ہوگا؟ اونچی آواز سے بولو۔ اچھا چلو، مولا علی پاک کی زبان سے ہم سن لیتے ہیں۔ مولا علی پاک کو تو جانتے ہو نا، ڈلی ڈلی کہہ دو سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، اب تو سردی بھی ختم ہو گئی، اب پھر سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہم کس سے سن لیتے ہیں؟ مولا علی سے۔
ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے۔ اب یاد رکھیے کہ ان احباب کا جو امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہا جاتا ہے، کہا کرتے ہیں، ان کا قول یہ ہے، کہیں سے آپ پتہ کر لیں۔ ہم اگر یہ بات کریں نا جی کہ ان سے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نکاح کرنا مناسب نہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ متشدد مولوی ہیں۔ ان سے آپ پوچھئے، وہ کہتے ہیں جیسے قرآن کے بعد تمہارے نزدیک بخاری شریف کا مقام ہے نا، تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہمارے نزدیک قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا وقار ہے، جس کتاب کو ہم معتبر سمجھتے ہیں، وہ ہے نہج البلاغہ۔ ان احباب کا قول ہے بخاری شریف کا مقام دینے والے نہج البلاغہ کو، اسی نہج البلاغہ کے اندر لکھنے والا بھی انہی کا ہے، مفتی جعفر حسین۔ ایران کی کتاب چھپی ہوئی ہے، اس مفتی جعفر حسین نے مولا علی پاک کے خطبے کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اب توجہ کرنی ہے جملے پہ، مولا علی پاک سے پوچھا گیا حضور آپ یہ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ امیر معاویہ پاک کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا گج وج کے بولو بھی صحیح۔ کس سے سوال ہوا؟ مولا علی سے۔ کس کے بارے میں سوال ہوا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک کے بارے میں، آپ کا نظریہ کیا ہے امیر معاویہ کے بارے میں؟ تو مولا علی شیر خدا مشکل کشا علی نے کیا جواب دیا؟ نہج البلاغہ میرے پاس یہاں پر مسجد کے اندر موجود ہے، جس کو دکھانا چاہے دکھا سکتے ہیں، نشان لگے ہوئے، خطبے کا نمبر لگا ہوا ہے، صفحہ نمبر لگا ہوا ہے، آپ دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں، دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ مولا علی پاک نے جواب دیا، اے مجھ سے سوال کرنے والوں، امیر معاویہ کے متعلق تم نے سوال کیا ہے نا، فرمایا جیسے ہم مسلمان ہیں امیر معاویہ ویسے مسلمان ہے۔ اونچی آواز سے بولو، جیسے ہم مسلمان ہیں۔ کون؟ اونچی آواز سے بولو، کون؟ امیر معاویہ۔ فرماتے جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، امیر معاویہ نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اچھا مولا علی پاک اپنے جیسا مسلمان سمجھے اور مولا علی کے ملنگ کہے کہ معاذ اللہ وہ کافر تھے، تو بتائیے مولا علی کے ملنگ ہیں یا نامراد میراثی ہیں؟ بولو تو صحیح بھئی، مولا علی پاک یہ فرمائے کہ ہماری طرح مسلمان ہیں، وہ یہ کہیں کہ معاذ اللہ کافر تھے۔ اور میرا بھائی اپنے آپ کو بچاؤ، آج تو اتنی نوبت آ چکی ہے، امیر معاویہ پاک کا نام معاذ اللہ نقل کفر نباشد کتوں کے اوپر لکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے بازاروں میں۔ اور میں دکھا سکتا ہوں وہی نہج البلاغہ کے تشریح کرتے ہوئے جناب ان کے مولوی نے کیا لکھا، خطبے کی بات نہیں کر رہا، خطبے کی بات نہیں ہے، تشریح کرتے ہوئے معاذ اللہ انہوں نے امیر معاویہ پاک کا معنی پتہ کیا بیان کیا؟ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، معاذ اللہ کتے تک کہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، وہ بس معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں نا۔ امیر معاویہ پاک کون تھے؟ امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستیاں تھیں نا، حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک آپ کی وہ ہستی تھی، ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے تھے تو جناب والا ایک بندے نے آ کر آپ کو اٹھایا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا مجھے یہ بتا، سچ سچ بتا، تو انسان مجھے نہیں لگتا، یہاں کے رہنے والا میں سے میں تو تم نہیں ہے، بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی اب سچ بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ میں کون ہوں؟ شیطان ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھے اور نماز پڑھ لیں۔ اس نے کہا لعنتی مجھے یہ بتا، شیطان کا کام تو یہ ہے کہ نماز کے وقت لوگوں کو سلا دیتا ہے، وہ تو دباتا ہے، ان کو سلا دیتا ہے۔ آج تو مجھے اٹھانے کے لیے کیسے آیا؟ تیرا آنا اٹھانے کے لیے کیسے ہوا؟ مجھے یہ تو بتا، تو لوگوں کو سلا دیتا ہے، نماز نہ پڑھ سکے، تو مجھے اٹھانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، ڈیلی ڈیلی کہہ دو، ایک مرتبہ فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی تھی، آپ اتنا روئے تھے، آپ کے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو رہے تھے، ایک نماز چھوٹ گئی، فرشتوں کے رونے کی وجہ سے، آپ کے رونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کے نام اعمال میں
500 نمازوں کا ثواب لکھا. آج اگر میں تجھے نہ اٹھاتا، آج بھی تو سویا رہتا، تیری نماز قضا ہو جاتی، تو مجھے خطرہ تھا کہیں اللہ تیرے نام اعمال میں 1000 نمازوں کا ثواب نہ لکھ دے. گج بج کے تو بولو. اور جس کی ایک نماز قضا ہو جائے کریم اللہ اس کے نام اعمال میں 500 نمازوں کا ثواب درج کروا دے. فرشتے بھی رو پڑے نماز کے قضا ہونے پر. اس امیر معاویہ کو عام سا بندہ سمجھتے ہو، وہ امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کا وصال مبارکہ آنے والے کل ہے. تو اللہ کریم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.